میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 56۔ میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، اور آپ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور چلتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ زرمین نے باسط خان کی کبڈ صاف کری تھی، اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی۔ بستر پر ایک شکن تک برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ باسط خان کی الماری میں بھی زرمینے کی کسی بھی سامان کے لیے جگہ نہ تھی، بالکل اس کے دل کی طرح جہاں زرمینے کے لیے بالکل جگہ نہ تھی۔ زرمینے نے اپنے کپڑے اپنے کمرے کی الماری میں رکھے ہوئے تھے۔ حویلی کا ہر کمرہ بہت بڑا اور عالی شان تھا۔ حویلی کے مردوں کا کمرہ تو نہایت ہی پرآسائش تھا، نہ صرف کمرے میں بلکہ واش روم میں بھی بہت بڑی الماری تھی، مگر باسط خان نے اسے ایک چیز بھی رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باسط خان صبح سے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں شہر جانا تھا، اس لیے زیادہ تر وقت باہر دوستوں میں گزارتا۔ جب جب ارمان حویلی میں موجود ہوتا تو باسط خان زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا، بہت کم مردان خانے میں جاتا تھا۔ باہر بارش وقفے وقفے سے جاری تھی، بارش کے ساتھ کبھی کبھی اولے بھی پڑتے۔ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر اولے گرنے کی آواز عجیب سا شور پیدا کرتی، بہتے دریا کا شور، بارش اور بجلی کڑکنے کا شور عجیب سا ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ زرمینے کو بجلی کڑکنے اور بارش سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ وہ تو شکر ہے زنان خانے میں اس کے کمرے کے پاس ہی ریمل کا کمرہ تھا، اگر کبھی بارش ہوتی تو وہ ریمل کے پاس ہی سوتی تھی، اور باسط خان کا کمرہ یہاں پر سب سے الگ تھلگ تھا، بلکہ مردان خانے میں موجود ہر کسی کا کمرہ ایک دوسرے سے کافی دور تھا۔ زرمینے نے خوف زدہ ہوتے ٹیرس کے دروازے کو دیکھا تو اور کمرے میں موجود بڑی سی کھڑکی کی طرف جہاں برستی بارش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زرمینے نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی پر پردے برابر کیے تھے اور ٹیرس کا دروازے اندر سے لاک کیا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ آبگینہ خانم کے کمرے میں چلی جائے۔ ریمل تو کب سے شہر واپس چلی گئی تھی۔ اس نے کافی دفعہ آبگینہ خانم کے روم میں جانے کا سوچا، مگر باسط خان کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی۔ اسے کب کس بات کا غصہ آ جائے اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ کبھی تو اسے کمرے سے نکال دیتا اور کبھی تو رات رات بھر اسے اپنی غربت سے رہائی نہ دیتا۔ عجیب شدت بھرا اس کا لمس ہوتا، اس کے پورے بدن پر اس کے بربریت کے نشان ہوتے، جسے وہ خود سے اور تمام گھر والوں سے چھپائے پھرتی۔ وہ باسط خان کے کپڑے الماری میں رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ یکدم بجلی زور سے کڑکی تو زرمینے نے زوردار چیخ ماری اور جلدی سے کمرے سے نکل کر زنان خانے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ زنان خانے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی کہ کسی کے فولادی سینے سے بہت بری طرح ٹکرائی۔ زرمینے جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس نے زوردار چیخ ماری تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید چلاتی، باسط خان نے اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر جمایا تھا۔ باسط خان نے اتنی سختی سے زرمینے کے منہ پر ہاتھ جمایا تھا کہ زرمینے کا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ خانم، یہ بچوں جیسی حرکتیں کرنا کب چھوڑو گی؟ بارش ہی ہے، موت کا فرشتہ تو نہیں جو تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا؟ باسط خان سرد آواز میں گھرایا تو زرمینے کو حیرت ہوئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ بارش سے ڈرتی ہے۔ باسط خان نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹر نکال کر جلایا۔ زرمینے اس وقت گلابی شارٹ فراک اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں جو کہ ڈھیلی ہو چکی تھی، کافی لٹیں اس چٹیا سے نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں بکھری ہوئی تھیں۔ ناک میں چھوٹی سی نوز پن لائٹر کی روشنی میں جگمگ کر رہی تھی، اور براؤن غلافی آنکھیں جو ڈر اور خوف سے کافی حد تک پھیلی ہوئی تھیں مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ باسط خان اس کے حسن سے مدہوش سا ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل چہرے پر سختی اور غصے کی سرخی چھائی تھی۔ وہ دوپٹے کے بغیر تھی۔ باسط خان نے اسے کبھی بھی کمرے سے باہر دوپٹے کے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت خود کو بڑے سے دوپٹے میں اچھی طرح کور کر کے رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک بال بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اور آج اسے کمرے کے باہر دوپٹے کے بغیر دیکھ کر باسط خان کی رگیں غصے سے مزید نیلی ہوئی تھیں۔ باسط خان کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔
اس کا یوں خود سے لاپرواہی برتنا، چاہے وہ کتنی خوفزدہ کیوں نہ ہوتی، وہ کیسے بنا دوپٹے کے باہر آ سکتی تھی؟ بارش کی وجہ سے پوری حویلی کی لائٹ بند تھی، جنریٹر ابھی تک آن نہیں ہوا تھا، اس لیے اس سائڈ پر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا اور زرمینی اندھیرے میں مردان خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اگر باسط بر وقت نہ آتا تو وہ اندھیرے میں یقیناً مردان خانے کی طرف نکل جاتی۔ کتنے ہی ملازم تھے وہاں، اور زرمینے کو اس حلیے میں اگر کوئی ایسے دیکھ لیتا تو باسط خان کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ باسط خان زرمینے کو کلائی سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں زمین پر بچھی کارپٹ پر زور سے پٹکا تو زرمینے نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر خود کو اوندے منہ گرنے سے بچایا تھا۔ زرمینے کو شدید درد سا اپنے پہلو میں محسوس ہوا، جسے زرمینے کے دانت پر دانت جما کر برداشت کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم اس حلیے میں مردان خانے کی طرف جا رہی تھی؟ باسط خان نے زرمینے کو کلائی سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ زرمینے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ رونا مت خانم، یہ آنسو مت بہانا۔ اگر مجھے کسی چیز سے نفرت ہے تو یہ تمہارے آنسو ہے، اور مجھے تمہاری ان آنسوؤں سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تمہارے پورے وجود سے نفرت ہے۔ میری زندگی کا وہ انتہائی منحوس پل تھا جب تمہیں میں نے اپنی عزت بنایا۔ مجھے یہ بالکل برداشت نہیں کہ میری عزت پر کسی غیر مرد کی نظر بھی پڑے، اور تم یوں اس حلیے میں باہر جا رہی تھی۔ اگر غلطی سے بھی کسی کی نظر تم پر پڑ جاتی، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ میں تمہارے بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی عورت کو نہ سنبھال سکے۔ تمہارا دماغ بھی خراب وہ نینا کر رہی ہے نا، ورنہ تم مر جاتی، اس حلیے میں باہر نہ جاتی۔ باسط خان نے زرمینے کے منہ کو اپنے سخت اور کھردرے ہاتھ سے اتنی زور سے دبوچا تھا کہ زرمینے کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کراہ کی صورت میں اس کی منہ سے گھٹی ہوئی سسکاری نکلی تھی اور آنکھوں سے گرم سیال رواں جاری تھا۔ نن نہیں مم، مجھے بھابھی نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس بجلی کے کڑکنے سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مم مجھے معاف کر دے، زرمینے بمشکل لڑکھڑاتے لفظوں سے گھٹی ہوئی آواز میں بولی۔ باسط خان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑا تو زرمینے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے تھے۔ اسے باسط خان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ باسط خان کی لال انگارہ آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے باسط خان کی سزاؤں سے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ باسط خان کی قربت میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، کیونکہ وہ باسط خان کی نفرت اب اور نہیں سہ سکتی تھی، اور آج تو ڈر کی وجہ اس کے پیٹ میں پنپتی ایک نئی زندگی کی رمق تھی۔ وہ اس نفرت کی آگ میں کہیں اپنے بچے کو ہی نہ مار دے۔ زرمینے جو آج اس کے بچے کے بارے میں اسے بتانا چاہتی تھی، باسط خان کے چہرے پر چھائی شفافیت اور سرد مہری نے اسے روک دیا۔ اگر وہ اس سے نفرت کر سکتا ہے تو یہ بچہ بھی اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی حساس ہو رہی تھی۔ جب سے اس نے اپنے وجود میں ایک نئی زندگی کی حرارت محسوس کی تھی، پہلے سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ باسط خان کی نفرت، اس کے اذیت بھرے لفظوں کے نشتر اسے دن رات بہت تکلیف سے دوچار کرتے تھے۔ بارش سے تمہیں بجلی کے کڑکنے سے ڈر لگتا ہے خانم؟ آج میں تمہارا ڈر اچھی طرح ختم کر دوں گا۔ تمہیں کبھی بارش سے آئندہ ڈر نہیں لگے گا۔ آج میں تمہارا خوف ختم کر دوں گا۔ باسط خان کے چہرے پر عجیب سی شفافیت بھری چمک ابھری تھی۔ باسط خان نے زرمینے کو کلائی سے پکڑ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر ٹیرس میں دھکا دیا تھا اور ٹیرس کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ زرمینے نے کانپتے ہوئے برستی بارش کو دیکھا، آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھا اور خوف سے آنکھیں بند کیں اور اپنے بچے کا خیال کرتے ہوئے دروازہ زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ کھولیں باسط سائیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر ظلم مت کریں، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں اکیلی نہیں ہوں، آپ کا بچہ بھی میرے ساتھ ہے۔ صرف مجھے ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ آپ کا بچہ بھی میرے ساتھ ڈر رہا ہے۔ مجھے اس جرم کی سزا مت سنائیں جو میں نے نہیں کیا۔ مجھ سے نفرت کریں جتنی کرنی ہے، مگر اپنے بچے سے تو نہ کریں۔ زرمینے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ باسط خان زرمینے کی آہ پکار کیا سنتا، وہ تو اپنی جھوٹی انا اور اپنی نفرت کے پندار کو بلند رکھتے ہوئے کب سے واش روم چلا گیا تھا، جہاں زرمینے کی آواز اس تک نہ پہنچ رہی تھی۔ بارش اور بجلی کی کڑک اور دریا کا شور بھی زرمینے کی آہ پکار باسط خان تک نہیں پہنچا رہی تھی۔ اسے صرف وقفے وقفے سے زرمینے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی، جسے وہ نظر انداز کرتا سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔
مگر زمینے کے ساتھ آسمان بھی بری طرح رو رہا تھا۔ باسط خان نہیں جانتا تھا کہ ایسی کئی بارش کی راتوں میں وہ آج کے بعد سکون اور چین کی نیند سو نہیں سکے گا۔ باسط خان کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور جھوٹی نفرت کے احساس میں اس قدر گھر چکا تھا کہ اس کے اندر کی انسانیت کہیں کھو ہی چکی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ کوئی معصوم اور بے قصور وجود جسے وہ بنا قصور ہی سزا سناتا رہے وہ باہر بلک رہا ہے۔ آدھی رات کو باسط خان کی آنکھ بجلی کے زوردار کڑکنے سے کھلی تھی۔ آواز اتنی شدید تھی کہ باسط خان گہری نیند سے اٹھ بیٹھا تھا۔ باسط خان کا دھیان فوراً سے زرمینے پر گیا تھا۔ باسط خان ایک ہی جست میں بیڈ سے چھلانگ لگائے اترا تھا اور جلدی سے ٹیرس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے کھولتے ہی باسط خان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ باسط خان بے قراری سے آگے بڑھا۔ وہ ٹیرس کے ٹھنڈے گیلے فرش پر ہوش و ہٹ سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ باسط خان جلدی سے زرمینے کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے اندر لایا۔ اس کا وجود بالکل سرد پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ زمینی کی حالت دیکھ کر پہلی بار باسط خان کو خود پر شدید غصے کے ساتھ خود سے نفرت بھی محسوس ہوئی تھی۔ باسط خان نے اس کے ہاتھوں کو رب کرنا شروع کیا، مگر زمینی کے نازک وجود میں کوئی حرارت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کی طرف آیا اور اس کے پاؤں رب کرنا شروع کیے۔ کافی دیر تک رب کرتا رہا مگر زمینے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ باسط خان اتنا پریشان ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ باسط خان کا دھیان اس کے گیلے کپڑوں پر گیا تھا۔ باسط خان نے جلدی سے زرمینے کے کپڑے چینج کیے اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے اس کے ہاتھ رب کرنا شروع کیے۔ کم آن خانم، ہوش میں آؤ، کم آن۔ باسط خان زرمینے کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ باسط خان نے اٹھ کر کمرے میں لگے الیکٹرک ہیٹر آن کیا تھا اور بھاری کمبل اچھی طرح زرمینے کے وجود پر اڑایا۔ باسط خان لب بھینچے زرمینے کے معصوم چہرے کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ باسط خان نے اپنے بال اپنی مٹھی میں جکڑے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کب سے اتنا ظالم ہو گیا۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی حویلی کے مردوں کی طرح ظالم تھا، نہ ہی وہ کبھی ایسا بننا چاہتا تھا۔ وہ کب تک اپنی نام نہاد نفرت کی آڑ میں ایک معصوم وجود پر ظلم کرتا رہے گا؟ اسے اب یہ ختم کرنا تھا، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا۔ یہ فیصلہ تو وہ بہت پہلے لے چکا تھا، بس اب اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔